السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے قرآن سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 54۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ اذا زلزلت الارض زلزالہا یہ آدھے قرآن کے برابر ہے، اور سورہ قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے، اور سورہ قل یا ایھا الکافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ یہ حدیث ترمذی میں ہے۔ جس کے پاس قرآن ہو وہ کبھی بھی غریب نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ مالداری ہوگا۔ قرآن والا کبھی غریب نہیں ہوتا۔ تھوڑی سی اس کی تشریح سن لیجئے۔ قرآن کریم میں انسان کی دنیا اور آخرت کی زندگی کو بیان کیا گیا ہے، اور سورہ اذا زلزلت میں آخرت کی زندگی کا مؤثر انداز میں بیان کیا گیا ہے، اس لیے یہ سورت آدھے قرآن کے برابر ہے۔ سورہ قل هو اللہ احد کو 1/3 قرآن کے برابر اس لیے فرمایا کہ قرآن میں بنیادی طور پر 3 قسم کے مضمون مذکور ہیں: واقعات، احکامات، توحید۔ سورہ قل هو اللہ احد میں توحید کا بیان نہایت عمدہ طریقے پر کیا گیا ہے۔ سورہ قل یا ایھا الکافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ اس طور پر ہے کہ اگر قرآن کریم میں توحید، نبوت، احکام، واقعات یہ 4 مضمون سمجھے جائے تو اس صورت میں توحید کا بہت اعلیٰ بیان ہے۔ بعض علماء کے نزدیک ان صورتوں کے آدھی تہائی اور چوتھائی قرآن کریم کے برابر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان صورتوں کی تلاوت پر آدھے تہائی اور چوتھائی قرآن کریم کی تلاوت کے برابر اجر ملے گا۔ یہ حدیث جو میں نے بیان کی وہ ترمذی میں ہے، اور یہ تشریح بیان کی مظاہر حق میں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، سورہ قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لو، 1 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا آپ کو، اور 10 مرتبہ پڑھو تو ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھو تو اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ میں روزانہ میرے بیانوں کے اندر کہتا ہوں کہ سورہ اخلاص روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ روزانہ 10 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے۔ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، 1 بنگلہ جنت میں تیار۔ 20 مرتبہ پڑھو، 2 بنگلے تیار۔ 100 مرتبہ پڑھو تو 10 بنگلے تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ فوراً ریڈی، یہ نہیں کہ کل دیں گے، پرسوں دیں گے، پتہ نہیں پوزیشن ملے گا کہ نہیں ملے گا، پتہ نہیں بلڈر بھاگ جائے گا، کچھ نہیں۔ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا، 1 بنگلہ جنت میں تیار، اور 100 مرتبہ پڑھ لیا تو 10 بنگلے تیار۔ میں میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہتا تھا کہ ابا اپنے اتنے سارے بنگلے کریں گے کیا؟ روزانہ ابا 10 بنگلے تیار ہو رہے ہیں جنت کے اندر، ہم کیا کریں گے اتنے زیادہ بنگلے؟ ابا نے کہا بیٹا 10 بنگلے تیار کرتا رہے، اور کیا کریں گے یہ وہاں جا کر مشورہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے۔ جب جائیں گے وہاں جا کے مشورہ کریں گے۔ اس لیے میرے بیان میں اس کی تشکیل کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں روزانہ کہ اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما اور اس کی ساری حاجتوں کو پورا فرما۔ اس کے بعد دعا جو مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، اور میں نے کئی مرتبہ بیانوں میں اس کے قصے بھی بیان کیے۔ اس لیے آج بھی میری تشکیل یہی ہے، روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دیجئے۔ 24 گھنٹے میں 100 مرتبہ پڑھنا کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ روٹی بناتے بناتے پڑھ لیا، چائے بناتے بناتے پڑھ لی، لیکن دھیان ہونا چاہیے۔ ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے۔ کھانا ہم جب شروع کرتے ہیں تو 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، ہر لقمے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے۔
ہر لقمے پر اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو کھائیں گے کیا؟ آدمی کیا کھائے گا؟ بھوکا رہے گا وہ. اس لیے آپ ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے اور 100 مرتبہ پڑھنے کی عادت ڈال دیجئے. اب پڑھیے میرے ساتھ. اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت. اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.